سورہ تغابن سے ابتدا ہے۔ سورہ تغابن مدنی ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 64 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 108 ہے۔ اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ تغابن کے معنی ہے ہارنا۔ اس سورہ مبارکہ میں زندگی کی بازی ہارنے والوں کا ذکر ہے، یعنی جس سے اللہ ناراض ہو جائے وہ در حقیقت اپنی زندگی کی بازی کو ہار گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ کے لیے پاکی بیان کر رہے ہیں۔ لہ الملک، اسی کے لیے حقیقی بادشاہت ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تمام خوبیاں ہیں۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہر چاہت پر قادر ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فَمِنْكُمْ کافر، پس تم میں سے بعض کافر ہیں۔ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، اور تم میں سے بعض مومن ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور جس قدر قائم و دائم ہوگا، خوف خدا کا غلبہ ہوگا اور انشاءاللہ تقوی اور پرہیزگاری نصیب ہوگی۔ ختم قادریہ شریف کے بعد بھی یہی تصور قائم کیا جاتا ہے۔ یقیناً خوش نصیب جو اس مبارک محفل میں شریک ہوتے ہیں، وہ جب یہ تصور قائم کر لیتے ہیں تو اس تصور کی برکت سے وہ گناہوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہر اتوار کو عصر تا مغرب مسجد باہر شریعت میں مرد حضرات کے لیے ختم قادریہ شریف ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو عدل و انصاف کے ساتھ پیدا فرمایا، حق کے ساتھ پیدا فرمایا، ٹھیک بنایا، جس کا کوئی عیب نکالا نہیں جا سکتا، جو ہر نقص سے پاک ہے۔ جیسی آسمان کو ضرورت تھی ویسی خوبیاں آسمان کو دیں، جیسی زمین کو ضرورت تھی ویسی خوبیاں زمین کو دیں۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور اللہ نے تمہاری صورتیں بنائیں۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری بہت اچھی شکلیں بنائیں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے خوبصورت شکل میں پیدا کیا، کیا انسان نے کبھی اس کا شکر ادا کیا؟ اگر یہ 2 آنکھیں اپنے مقام کے بجائے پیشانی پر ہوتی تو صرف تصور کریں کہ کیسا عجیب و غریب منظر ہوتا۔ یا 2 ہونٹ میں سے ایک ہونٹ نیچے کی طرف لٹکا ہوا ہوتا اور دوسرا ہونٹ اوپر کی طرف چڑھا ہوا ہوتا اور دانت باہر ہوتے تو آپ سوچیں کیسی بھیانک شکل ہو جاتی۔ تو کتنی پیاری شکل اللہ تعالی نے ہماری بنائی۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔
واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہیں ان کی خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا؟ فذاقوا وبال امرہم، پس ان کافروں نے اپنے برے کاموں کے وبال کو چکھا، یعنی برے کاموں کا انجام برا ہوا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس وجہ سے کہ جب بھی ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آتے، فقالوا، پس وہ کہتے، ابشر یہدوننا، کیا ایک عام بشر ہماری رہنمائی کرے گا؟ چونکہ کافر نبی کے مقام و مرتبے کو تو سمجھتے نہیں تھے، تو وہ نبی کو عام بشر کی طرح سمجھتے، تو وہ کہتے کہ ہم قوم کے سردار ہیں، ایک عام بشر کے پیچھے کیسے چلیں؟ فکفروا، پس انہوں نے انکار کیا، وتولوا، اور انہوں نے منہ پھیر لیا، واستغنى اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ذلیل و رسوا فرما دیا۔ واستغنى اللہ، استغنا کہتے ہیں بے پرواہ ہونا۔ اللہ رب العالمین نے یہ ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو انہوں نے کفر کیا تو رب العالمین نے اپنا غضب نازل فرمایا۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، حمید ہے، ساری کائنات اس کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ زعم الذین کفروا، کافروں نے یہ گمان کیا، الن یبعثوا، کہ وہ ہرگز اٹھائے نہ جائیں گے، انہوں نے یہ سمجھا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، بلا، ہاں کیوں نہیں، وربی، میرے رب کی قسم، لتبعثن، ضرور بضرور تم کل بروز قیامت اٹھائے جاؤ گے، ثم، پھر، لتنبؤن بما عملتم، جو تم نے عمل کیا اس کا ضرور بضرور تمہیں بدلہ دیا جائے گا، تمہیں اس کی خبر دی جائے گی۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ سب کچھ کرنا اللہ پر آسان ہے۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ قرآن پاک نور ہے، جو اس سے وابستہ ہو وہ بھی نور سے پر نور ہو جاتا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، بما تعملون خبیر، تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ یوم یجمعکم، وہ اللہ تم سب کو جمع فرمائے گا، لیوم الجمع، اس قیامت کے دن میں کہ جس دن سب جمع کیے جائیں گے۔ ذالک یوم التغابن، اور وہ دن ہارنے والوں کی ہار کو ظاہر کرنے کا دن ہوگا، جو زندگی کی بازی ہار گئے، جو دنیا میں آنے کا مقصد نہ سمجھے، اور جنہوں نے آخرت کو تباہ کر لیا، ان لوگوں کی تباہی اور بے بسی کو ظاہر کیا جائے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے،
وَيَعْمَلْ صَالِحًا اور اچھے عمل کرے يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو مٹا دے گا وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گے، خالدین فیہا ابداً وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دو چیزوں کا ذکر ہے، ایمان اور اچھے عمل۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور برائیوں سے بچتے ہوئے اچھے اعمال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذالک الفوز العظیم یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار یہی لوگ جہنمی ہیں، خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، پلٹنے کی جگہ ہے، جہنم بہت بری ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ سورہ تغابن کی آیت نمبر 11، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ جو مصیبت بھی آتی ہے اللہ کے اذن سے آتی ہے۔ مصیبت میں صبر حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندہ یہ تصور کرے کہ جو تقدیر میں مصیبت لکھی تھی وہ آ گئی، ہمارا کام ہے کوشش کرنا اور اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرنا، باقی بعض معاملات میں ہم بے بس ہیں، تو ہم نے تو کوئی کوتاہی نہیں کی، پھر بھی کوئی مصیبت آ گئی، تو اس میں صبر کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ تقدیر میں یہ لکھا تھا تو ہو گیا، اب واویلا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، مصیبت دور نہیں ہوگی بلکہ ثواب چلا جائے گا۔ ہاں اگر صبر کریں گے تو صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ اور جو اللہ پر ایمان رکھے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول کی فرمانبرداری کرو، قرآن پر عمل کرو، یہ اللہ کی فرمانبرداری ہے، سنت اور احادیث طیبہ پر عمل کرو، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری ہے۔ جو قرآن پر عمل کرنے کا دعویٰ کرے اور حضور کی سیرت، حضور کی سنتیں اور احادیث طیبہ کو ماننے سے انکار کرے تو ادھر حقیقت قرآن پر بھی عمل کرنے والا نہیں، کیونکہ قرآن نے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ رسول کی اطاعت کرو، تو جب وہ رسول کی اطاعت ہی نہیں کرتا صلی اللہ علیہ وسلم تو در حقیقت وہ قرآن پر بھی عمل کرنے والا نہیں۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پھر اگر تم منہ پھیر لو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تم نہ کرو، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تو ہمارے رسول پر تو صرف واضح پہنچا دینا ہے، ان کا مشن ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، اب عمل تم نہیں کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے کی کیا معنی ہے؟ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے،
تعظیم و توقیر بجا لائے، اللہ کا خوف رکھے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے۔ اب چاہے اسے بظاہر نقصان محسوس ہو، چاہے بظاہر دنیا کے لوگ ناراض ہوتے ہوں، وہ اللہ پر بھروسہ کرے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، بے شک تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ان من ازواجکم، پھر ترجمہ سنیں، بے شک تمہاری بیویوں میں سے، و اولادکم، اور تمہاری اولاد میں سے بعض، عدوا لکم، تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، پس تم ان سے بچو اور احتیاط کرو۔ مفسرین نے فرمایا یہاں مراد یہ ہے کہ جب بیوی، بچے اور خاندان کے دیگر افراد گناہ پر اصرار کریں یا ناجائز مطالبات کریں یا نیکی سے روکیں تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ آپ کو نیکی سے روک رہے ہیں، تو تمہیں ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، مگر تمہیں ان کی یہ باتیں نہیں ماننی جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اس آیت کریمہ کا نزول اس وقت ہوا کہ جب بعض مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینے جانے لگے تو ان کے بیوی بچے رونے لگے، اور بیوی بچوں نے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے تو پیچھے ہمارا کون ہوگا، ہم تو ہلاک ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ چلو ہجرت کے لیے۔ تو بیوی بچوں نے کہا کہ ہم اپنے خاندان کو نہیں چھوڑیں گے، اور نہ انہوں نے خود ہجرت کی اور نہ کرنے دی۔ تو وہ مسلمان بیوی بچوں کے آنسو دیکھ کر رک گئے، پھر انہوں نے بعد میں ہجرت کی۔ تو جب پہلے ہجرت کرنے والوں کے انہوں نے فضائل دیکھے اور یہ دیکھا کہ جو پہلے ہجرت کر گئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر بہت زیادہ علم سیکھ لیا کہ مکہ مکرمہ میں تو حالات بہت ہی زیادہ پریشان کن تھے، لیکن مدینہ منورہ میں تو علم کا سیکھنا آسان تھا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کو انہوں نے دیکھا کہ وہ علم میں بہت آگے نکل گئے، عمل میں بھی بہت آگے نکل گئے۔ جب یہ ہجرت کر کے پہنچے تو انہوں نے اپنے آپ کو یہ دیکھا کہ ہم تو بالکل کورے ہیں، تو انہیں بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور انہوں نے یہ عزم کیا کہ ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں گے اور اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے دور کر دیں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں نیکی سے روکا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے ایمان والوں، تمہاری بیویوں میں سے اور تمہارے بچوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، یعنی حقیقت میں تو وہ بظاہر محبت کا اظہار کرتے ہیں، مگر شریعت کے خلاف حکم دے کر، ناجائز مطالبات کر کے اور نیکی سے روک کر وہ در حقیقت دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ فاحذروہم، پس تم ان کی باتوں میں مت آنا، احتیاط کرنا اور ان سے بچ کر رہنا، لیکن تم انہیں طلاق نہ دو، تم اپنے بچوں کو محروم نہ کرو، تم اللہ کی رضا کی خاطر ان کے حقوق ادا کرو، اور تم ان سے بدلے کی امید بھی نہ رکھو کہ یہ اچھا تمہیں صلہ دیں گے، تم اللہ کی رضا کے لیے۔ یہاں تک کہ بعض مفسرین فرماتے ہیں جب انسان اپنے بچے کی پرورش کرے تو اس نیت سے نہ کرے کہ یہ بچہ بڑا ہو کر بڑھاپے کا سہارا بنے گا، پھر پرورش کا ثواب نہیں ملے گا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے کہ اللہ کا حکم ہے۔ دنیا والوں سے ہمیں صلے کی امید نہیں ہونی چاہیے، تو جب اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں گے تو ثواب ملے گا۔ وَإِن تَعْفُوا، اور اگر تم درگزر کرو، وَتَصْفَحُوا، اور تم چھوڑ دو، وَتَغْفِرُوا، اور انہیں معاف کر دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ سے مراد ہے آزمائش، امتحان،
کہ مال اور اولاد کی وجہ سے ہی اکثر گناہ ہوتے ہیں. بس جو گناہوں سے بچ جائے وہ اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا. واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے. فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تم میں طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، جتنا ہو سکتا ہے تم اللہ سے ڈرو. واسمعوا، اور بات اللہ کے کلام کو، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو غور سے سنو. وَأَطِيعُوا، اور فرما برداری کرو. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خود اپنی جان کی بھلائی کے لیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرو خود اپنے بھلے کے لیے، کہ وہ تمہیں دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا. اور لالچ نہ کرو، خود غرض نہ بنو. آج ساری دنیا کا نظام خود غرضی پر قائم ہے. والدین اگر بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو اس میں بھی جو دین سے دور ہیں ان کے ذہن میں خود غرضی ہے کہ یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں، بڑے ہو کر یہ ہمارے خدمت گزار بنیں گے. اور اولاد والدین کا اگر کہنا مانتی ہے یا سر کو جھکا کر سن لیتی ہے تو یہ بھی اس وقت تک جب تک وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں اپنے والدین کی ضرورت ہے. اور معذرت کے ساتھ اگر بوڑھے والدین سے کسی کو ضرورت نہیں بھی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھے بوڑھے والدین کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب تو میں طاقتور ہو گیا ہوں، اب تو پاؤں پہ کھڑا ہوں. وہ اگر اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرتا ہے تو اس میں بھی خود غرضی کا پہلو ہے، کیونکہ ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعائیں لگیں گی، دنیا میں خوب مال ملے گا. چلیں یہ بھی بہتر ہے کہ وہ والدین کی دل آزاری سے بچ جائے، لیکن اصل جو کمال ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا. آدمی ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے. والدین کی خدمت کرے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اولاد کی پرورش کرے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے. تو خود غرضی اور لالچ یہ ذہن سے نکل جائے. یہ واقعہ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جب آپ کسی کو خیرات دیتی ہیں یا صدقہ دیتی ہیں یا زکوٰۃ دیتی ہیں، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ اس سے یہ نہ کہتی کہ میرے لیے دعا کرنا، آپ اسے دے دیتی اور خاموشی سے وہ چلا جاتا. اگر وہ دعا کرتا تو اس کی مرضی، لیکن آپ نہ کہتی کہ میرے لیے دعا کرنا. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خیال فرماتی کہ کہیں میں یہ کہوں کہ میرے لیے دعا کرنا تو یہ اس نیکی کا بدلہ نہ ہو جائے. ہمیں کسی سے صلہ نہیں چاہیے، ہمیں نیکی کا صلہ اللہ سے چاہیے. تو اتنی احتیاط اللہ والے کرتے. اللہ کرے ہم پر بھی کرم ہو جائے اور ہر لمحے ہم کام کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، شُحَّ کے معنی لالچ، اور جو کوئی اپنے نفس کی لالچ سے بچ گیا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس یہی لوگ کامیاب ہیں. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو قرض حسنہ دو یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، یضاعفہ لکم، اللہ تعالی تمہارے لیے اس میں اضافہ فرمائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ نیکی کا صلہ دینے والا، حلم والا ہے، رحم کرنے والا ہے، گناہ کرنے والوں پر بھی کرم فرماتا ہے اور انہیں مہلت عطا فرماتا ہے. عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، اللہ غیب اور شہادت کا جاننے والا ہے،
ظاہری باتوں اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے، وہ غالب ہے، وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی وسلم۔